بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بیٹیاں جیسے پیار دیتی ہیں ایسے ہی پیار کی خود طلبگار بھی ہوتی ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ بہنوں بھائیوں خاص طور پر والدین کے پیار کی پیاسی رہتی ہیں۔ والدین اور خاندان کا پیار پانے کے لیے یہ بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات اپنی جان بھی داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ اسی بنا پر ان کو پیار کی پیاسی کلیاں کہا جاتا ہے۔ آپ کو ایک حیرت ناک منظر دکھاؤں، ایک ایسی بیٹی کا جو لاڈ کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ المناک، غمناک، ہیبت ناک اور دردناک منظر دل تھام کر سنیں۔ ماضی قریب میں چند سال قبل فیصل آباد کے ایک آبادی میں برپا ہونے والا یہ منظر جھنجھوڑ دے گا، اور ہر باپ اور بھائی سے اپیل ہے کہ ان پیار کے لیے ترسنے والی مہکتی کلیوں پر توجہ دیجیے۔ پیار، شفقت اور لاڈ کے زمزم سے ان کے لمحات زیست کو سیراب کیجیے، انہیں آباد کیجیے اور شاد کیجیے۔ وہ دیکھو سامنے یہ کیا کر رہی ہے، یہ تو نہایت مضطرب و پریشان ہے۔ تو اب وہ گندم کے پڑولے کے پاس پہنچ گئی ہے اور اس کے ڈھکنے کو کھول رہی ہے، کمرے سے ایک پرات اٹھا لائی ہے اور گندم کی بھر بھر کے ایک طرف انڈیلتی جا رہی ہے۔ وہ گندم نکالتے جا رہی ہے، پڑولے سے باہر فرش پر گندم کا چھوٹا سا ڈھیر لگ چکا ہے۔ دیکھو شاید وہ گندم میں سے کچھ تلاش کر رہی ہے۔ لو اچانک اس کے ہاتھ رک گئے ہیں، گندم نکال کر ڈھیر کرنے کا عمل اس نے روک دیا ہے۔ کیوں؟ شاید اسے مطلوبہ چیز کہ جس کی اسے تلاش تھی مل گئی ہے۔ ہاں، وہ ہاتھ میں کچھ پکڑے ٹھنڈے پانی کے کولر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی اس کے ہاتھ میں کیا ہے جس کو اس نے اتنی محنت و قوت و طاقت صرف کرنے کے بعد تلاش کیا ہے۔ تو وہ ہاتھ میں پکڑے کولر کے پاس آ گئی ہے، گلاس پانی سے بھر کر ہاتھ میں پکڑ لیا ہے اور پھر کچھ سوچ کر چھت کے بنیرے سے جھانک کر گلی میں دیکھ رہی ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں آہستہ سے کچھ بڑبڑا رہی ہے۔ ہاں، نیچے ہمارے گھر کے دروازے پہ کار بالکل تیار کھڑی ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی چیز منہ میں پھینکی ہے اور پانی کا گلاس فٹافٹ پی گئی ہے۔ برقع اس نے پہلے ہی تیاری کی حالت میں پہن رکھا ہے۔ دیکھو دیکھو وہ بے قرار ہو رہی ہے، بیزار ہو رہی ہے۔ اس کے تو پسینے چھوٹ رہے ہیں، جسم پر کپ کپی سی آنے لگی ہے، سر گھومنے لگا ہے، چکر آ رہے ہیں اور وہ ادھر ادھر گر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سنبھال بھی رہی ہے۔ اب دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ رہی ہے۔ ہائے دفتن، ہائے نیمائے کہتی ہوئی زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ اسے تو ایک بڑی کہہ بھی آ گئی ہے اور منہ سے جھاگ سی نکلنے لگی ہے۔ اف اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی چھوٹی بہن چیخ کر پکارتی ہے۔ ہائے نی آپی، اقرا تم نے کیا کھا لیا ہے؟ یہ خون کی کہہ کہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نکاہت بھری اقرا کی آواز آ رہی ہے۔ سدرا، میں نے گندم والی زہر کی گولی گندم سے نکال کر کھائی ہے۔ ہائے باجی، آپ نے یہ ظلم کیوں کیا؟ ہائے آپی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ پکڑو پکڑو لوگو، بچاؤ میری آپی کو، اس نے گندم والی زہر کی گولی کھائی ہے۔ ہائے میں کیا کروں؟ ایک شور مچ گیا۔ اقرا کی آواز ابھری، مجھے فوراً الائڈ ہسپتال لے چلو، باہر گاڑی تیار کھڑی ہے۔ فوری اٹھا کر گاڑی میں ڈالا گیا اور اب گاڑی کو دوڑایا جا رہا ہے۔ گاڑی فل سپیڈ میں ہسپتال کی طرف جا رہی ہے۔ چھوٹی بہنیں روتی جا رہی ہیں۔ ہائے آپی، پیاری آپی، ہوش میں رہو، سونا نہیں، آنکھیں بند نہیں کرنا۔ آپی ابھی سونا نہیں، چند دن بعد ہی تو تم نے سرخ جوڑا پہن کر دلہن کا روپ بھرنا تھا، دیکھنا کیسا زبردست روپ آئے گا تمہارے چہرے پر۔ سونا نہیں، نہیں نہیں، ابھی تم نے سفید جوڑا نہیں پہننا۔ گاڑی فراٹے بھرتی چلے، اسی رفتار سے زندگی کی سانسیں بھی بھاگتی جا رہی ہیں۔ معزز سامعین، یہ وہ بہن ہے جس کی ابو اور امی کے درمیان اس کے بچپن ہی میں علیحدگی ہو گئی۔ یوں وہ بچپن ہی سے محرومیوں کی شکار اور لاڈ پیار کی ترسی ہوئی تھی۔ باپ نے اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق ماں اور باپ دونوں بن کر پالا۔ اب چند دن بعد وہ اچھی نئی زندگی کا آغاز کرنے والی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ وہ چند دن بعد بھی دلہن کے روپ میں اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی ہوگی کہ جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ پیار کو تو بچپن ہی سے ترستی چلی آ رہی تھی، اور پھر جس کی ماں بھی ہمتن سر پر نہ ہو، اس کے ٹھنڈے سائے میں اسے سکون نہ ملا ہو، اس موقع پر اسے پیار کی کمی کا احساس بہت شدت سے ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی رشتہ ماں کے رشتے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، اور دنیا میں کسی رشتے کا کتنا ہی زیادہ پیار بھی ماں کی ممتا کے پیار اور اس کے لاڈوں کی روانی اور طغیانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس بیچاری پیار کی پیاسی روح کے دماغ میں یہ بات سما گئی
کہ میں کوئی ایسا کھیل کھیلوں جس کی بنا پر مجھے یہ پتا چلے کہ کون کون مجھ سے پیار کرتا ہے اور کتنا کرتا ہے، اور پھر اس کھیل کی بنا پر مدتوں سے بچھڑے ہوئے اور علیحدگی اختیار کیے ہوئے اپنے امی ابو کو بھی پھر سے شیر و شکر کر کے ملا دوں۔ اس نادان نے سوچا، میں گندم میں رکھنے والی ایک گولی کھا لوں گی، پتہ چلنے پر سب لوگ مجھ سے اور بھی زیادہ لاڈ پیار کریں گے۔ اس موقع پر میں امی ابو کو دوبارہ اکٹھا ہو جانے پر بھی راضی کر لوں گی۔ جان چونکہ سب کو پیاری ہوتی ہے، اس لیے اس نے گولی کھانے سے پہلے خاص طور پر کار منگوا کر گھر کے دروازے کے آگے کھڑی کر لی تاکہ گولی کھانے کے بعد فوری ہسپتال پہنچایا جا سکے۔ اس کے ذہن میں یہ بات رائج ہو چکی تھی کہ ایک آدھ گولی کھانے سے کوئی نہیں مرتا، مرنے کے لیے 4-5 گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ اس بات کا وہ کئی دفعہ اپنی بہنوں سے بھی اظہار کر چکی تھی۔ اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے تو صرف ایک گولی کھائی ہے اور پھر فوری ہسپتال پہنچ کر معدہ واش کروا کے گھر واپس آ جانا ہے۔ نتیجتاً میں امی ابو کو بھی ایک کر دوں گی، لیکن افسوس صد افسوس اس بیچاری معلوم تھا کہ پیار حاصل کرنے کا یہ ناٹک حقیقت کا روپ بھی دھار سکتا ہے۔ اگر اسے اس بات کا پہلے ہی علم ہو جاتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتی۔ کار ہسپتال کے قریب پہنچ چکی ہے اور وہ اپنی چھوٹی بہنوں سے کہہ رہی ہے، پاگلو رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو کوئی مر تھوڑے جانا ہے، یوں جو ہلکان ہو رہی ہو۔ ہسپتال ایمرجنسی میں پہنچتے ہی ڈاکٹر اس کی زندگی بچانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ انجیکشن لگ رہے ہیں، ڈرپیں لگ رہی ہیں، خون کے نمونے لیے جا رہے ہیں اور مختلف نوعیت کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ بار بار چیک اپ ہو رہا ہے۔ جس رشتہ دار کو اس سانحے کا علم ہوا وہ باغم باغ ہسپتال پہنچ رہا ہے۔ نہیں معلوم کہ زندگی کی سانسیں لمحہ بلمحہ کم ہو رہی ہیں۔ تایا ابو نے جب اپنی بھتیجی کو اس حالت میں دیکھا تو آنکھوں نے حزن و ملال کی بوندوں کی بارش برسانی شروع کر دی۔ انہیں دیکھ کر اقرا تڑپ اٹھی اور بےتاب ہو کر کہنے لگی، تایا ابو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے مر تھوڑی جانا ہے۔ اچانک ایک ڈاکٹر اقرا کے والد کے پاس آتا ہے اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر تھوڑا دور فاصلے پر لے جاتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے، شفیق صاحب آپ کی بچی خطرے میں ہے، اس کی جان بچانا ممکن نہیں رہا، اب صرف دعا ہی ہے، آپ رب کریم سے دعائیں کریں۔ یہ سنتے ہی اس کی دنیا اندھیر ہو کر رہ گئی۔ بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ میری وجہ سے غمگین ہے تو وہ رو رہا ہے تو وہ تڑپ اٹھی، ابو جان کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے کوئی مر تھوڑی جانا ہے، تھوڑی دیر بعد ہم گھر میں ہوں گے۔ اسے کون بتاتا کہ زندگی کی امیدوں کی بند ٹوٹ چکا ہے۔ اچانک ایک ایسا ہنگامہ ہوگا کہ جس کا کسی کو تصور بھی نہ تھا، خاص طور پر اقرا کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، جس کی وجہ سے ہسپتال میں ایک دلدوز چیخ بلند ہوئی کہ جس نے سب کے کلیجے چھلنی کر دیے۔ ڈاکٹر نے بلند آواز میں یہ آتشیں جملے کہہ دیے ہے، ابھی گرم جسم کی وجہ سے باتیں کر رہی ہے، اس کا دل کام کرنا تیزی سے چھوڑ رہا ہے، یہ اب صرف 15 منٹ کی مہمان ہے۔ اقرا کے کانوں میں جب یہ تھا جیسے وہ ابھی تک کسی اور جہان میں بس رہی تھی، ابھی وہاں سے واپس آئی ہے، جیسے کوئی بچہ کوئی ڈراؤنا خوفناک خواب دیکھنے کے بعد ڈر کر اٹھ بیٹھتا ہو۔ اقرا نے ڈاکٹر کے جملے سن کر ایک دلدوز چیخ بلند کی کہ سب کے دل دہل گئے۔ نہیں ابو جان مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی، میں نے ابھی نہیں مرنا، میں نے مرنے کے لیے گولی نہیں کھائی تھی۔ ابو جان، ہائے پیارے ابو جان مجھے بچا لو، مجھے میت کی شکل میں گھر نہ لے کر جانا۔ کون بتاتا کہ کوئی بد نصیب باپ بھی اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے جگر کے ٹکڑے کو بچانے کے لیے باپ تو اپنی ساری پونجی داؤ پر لگا دیتے ہیں، بلکہ اپنی جان تک نچھاور کر ڈالتے ہیں۔ اچانک ماں کی ممتا بھاگتی ہوئی آئی، ہائے میری بچی کہاں ہے تو؟ میری بچی، میرے جگر کے ٹکڑے، اقرا آنکھیں کھولو، دیکھو تیری ماں آ گئی ہے۔ ماں، ہاں ماں تو بہت پیار کرتی ہے نا، اپنی ماں سے آئی ہے، ایک دفعہ آنکھیں کھول کر دیکھ اپنی ماں کو، اپنی پیاری آنکھیں کھول اور میرے سینے میں ٹھنڈ ڈال۔ ہر طرف خاموشی، نہ کوئی اقرا کی آواز برآمد ہو رہی ہے، نہ ہاتھ حرکت میں ہے، لیکن اس بے بس جسم میں ابھی جان باقی ہے۔ ٹوٹی پھوٹی اور اکھڑتی سانسوں کا سلسلہ ابھی باقی ہے۔ ہاتھ میں ایک بیٹی کو پتہ چل گیا کہ اس کے صدقے واری جانے والی ماں ہستی آ گئی ہے، اس کے پپوٹوں کی حرکت ہو رہی ہے۔ دوسرے ابدی سفر پر روانہ ہوتی اقرا اپنے ماں کی
دوسرے ابیاں سن رہی ہے اور پوری کوشش کر رہی ہے کہ آخری دفعہ آنکھیں کھول کر اپنی ممتا کو، ہاں جنم دینے والی ہستی ممتا کو صرف ایک نظر دیکھ لے۔ تو مجھے معاف کر دینا، میں تیری ماں تجھ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ ماں کے یہ جملے، یہ معافی کی درخواست سن کر جس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے تھے، وہ بدنصیب اقرا ماں کی التجائیں سن کر رو رہی تھی۔ اللہ جانے کیا سوچ رہی تھی اور کیا کہنا چاہ رہی تھی اپنی ماں سے۔ دل کی بات دل میں ہی رہ گئی۔ باپ کو، بہن بھائیوں کو، تایا ابو انکل اور عزیز و اقارب کو روتا چھوڑ کر دوسرے جہان سدھار گئی۔ کیسی تھی یہ روح، شروع سے پیار کی پیاسی ہی اس جہاں سے دوسرے جہاں میں چلی گئی۔